ابا تو ایسے گمسم سے کرسی میں دھنسے بیٹھے تھے، چاہے جتنی آوازیں دے لو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ ان کی اسی کیفیت کے پیش نظر حالہ خود ہی کالونی کے نکٹ تک ہو آئی تھی۔ 3-4 بار سیٹی بھی بجائی اور کم از کم 10-11 مرتبہ لاٹھی کو بھی سڑک پر بجایا تھا۔ دل تو بڑا چاہا کہ جاگتے رہو کہ 2-3 نعرے بھی بلند کر دے، مگر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ساجدہ نے کہا تمہاری بیٹی آوارہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ آدھی راتوں کو بیٹی کو چوراہے پر سجا کر بیٹھ جاتے ہو تاکہ ہر آتا جاتا آنکھیں سینکتا پھرے۔ ابا کی آواز جیسے گنبدوں کے ڈھیر میں سے برآمد ہوئی تھی۔ ان کا آنسو ٹپ سے ان کے ہاتھ پر گرا تھا۔ خالہ تھوڑے فاصلے پر جلدی آگ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ گیلی لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ پہلی نظر ان پر ڈالی اور دوسری نظر ابا کے ہاتھ کی پشت پر پڑے آنسو کو دیکھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا ابا کہ مرے ہوئے انسان کے ساتھ اس کی کہی ہوئی باتیں بھی مر جاتی ہیں۔ چچا جان جاتے جاتے اپنے وعدے بھی ساتھ لے گئے۔ مجھے حقیقت کا علم تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، مگر میں آپ کی خوشی کو موت نہیں دے سکتی تھی۔ سرد موسم کی نمی اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ کالونی پر شام ہوتے ہی چہل پہل ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی وہ اور ابا کھانا کھا کر یہیں آتے تھے۔ 2 کرسیاں اور میز ساتھ لے آتے تھے۔ چائے کا تھرموس لبالب بھر لیا جاتا تھا۔ وہ کالج کا کام کرتی رہتی تھی اور ابا وہیں سڑک پر چہل قدمی کرتے رہتے تھے۔ جب آنکھ نیند سے بوجھل ہو جاتی تھی تو وہ گھر آ جاتی تھی۔ گھر بھی سڑک پر بالکل عین کنارے پر تھا۔ دروازہ کھولو تو سامنے سڑک تھی۔ احمد اچھا لڑکا تھا، وہ تعصب سے کہہ رہے تھے۔ وہ اب بھی بھڑکتی آگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اچھا تھا یا پھر برا تھا، جو بھی تھا ابا، مگر وہ آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ اب اس کی وجہ مت پوچھیے گا۔ اگر وہ کبھی وجہ نہ بتانے کا کہہ دیتی تو وہ بھی کبھی وجہ نہ پوچھتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر رمز سے واقف تھے۔ ٹھنڈی ہوا چلی تو سر پر رکھی ٹوپی کو نئے سرے سے سر پر جمایا۔ تم پریشان تو نہیں ہونا؟ اس لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں بڑے خوف تھے۔ وجود کے گرد لپٹی شال کو درست کیا، تھوڑا آگے ہو کر مسکرائی۔ یار ابا، آپ اکثر اپنی کہی ہوئی باتیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے؟ مجھے لگتا تھا کہیں تمہارے دل میں احمد کے لیے۔ سردی سے ان کی ناک سرخ ہو جاتی تھی۔ ارے نہیں ابا، بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا؟ اپنے ٹھنڈے برف ہاتھ ابا کے ہاتھوں پر رکھ کر تصدیق چاہی تھی۔ پہلے سے سرخ ہوتی ناک کے ساتھ ٹھٹھرے بیٹھے ابا مزید جھرجھری لے کر رہ گئے۔ ہاں، مجھے یقین ہے میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ کہکوں کی موجد لڑکی ایک زوردار کہکا لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ ثانیے کھڑی سوچتی رہی، پھر تھرموس میز پر سنبھال کر رکھتی بولی تھی، پتہ ہے ابا، یہ جو عام سے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بھی عام نہیں ہوتے، یہ تو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہلکی ہوا سے ننھی ننھی سرخ چنگاڑیاں اڑی تھیں۔ بیرن ہوا سفیدے کی خوشبو لیے ادھر ادھر اڑی پھر رہی تھی۔ آپ کی خالہ بھی انہی عام لوگوں میں بڑی خاص تھی ہے، اور اس کے لیے اللہ کوئی خاص ہی بھیجے گا۔ آخر میں شرارت سے مسکراتی وہ مڑی تھی، ٹھٹک گئی تھی۔ لیمپ پوسٹ کی روشنی میں 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سردی میں ٹھٹرتا ہوا انویٹیشن کارڈ تھامے کھڑا وہ شخص اشر عالم تھا۔ حالہ اکرام اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ وہ کتنی گفتگو سن چکا ہوگا۔ ایک تو ان دونوں باپ بیٹی کو دنیا جہان سے بے خبر ہو کر راز و نیاز کرنے کی عادت تھی۔ اس سرد موسم میں گیلی سڑک پر وہ اشر عالم اور حالہ اکرام کی دوسری ملاقات تھی۔ عالم منزل برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگ و نور کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ شہر کی ساری کریم جمع تھی۔ لان میں تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ باوردی ویٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ حالہ اکرام حیران و پریشان سی آنکھیں میچ کر یہ شان و شوکت دیکھتی رہی۔ یار سنڈریلا، تم تو واقعی امیر کبیر ہو، میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ وہ تقریب کے بعد اوپر ٹیرس پر چلی آئی تھیں۔ پام کے درختوں پر رنگ برنگی روشنیاں ہوا کی چھیڑ سے لرز رہی تھیں۔ نینا عرف سنڈریلا نے اسے دیکھا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم اتنی امیر ہو یار، اور مجھے دیکھو۔ وہ واقعی شرمندہ لگ رہی تھی۔ آف وائٹ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس،
وہ ہاتھ مل رہی تھی، گلافی آنکھیں جیسے بوجھل بوجھل سی تھیں۔ حالی میری طرف دیکھو، یہ روشنیاں، یہ رنگ، یہ سب قیمتی نہیں ہوتا۔ قیمتی تو صرف انسان ہوا کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے جیسا قیمتی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تمہارا دل بڑا قیمتی ہے، اور ایسے گنے چنے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تم اور تمہاری دوستی میرے لیے اعزاز ہے۔ نینا اس کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے کھڑی نہایت خلوص سے کہہ رہی تھی۔ پام کے درختوں پر روشنیاں اب بھی جھول رہی تھیں، سترنگی۔ جھوٹی تعریفیں؟ حالہ نے اسے گھورا تھا، جبکہ نینا چند ثانیے کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر روتے ہوئے اس کے گلے آن لگی تھی اور سسکیاں لیتی ہوئی کہہ رہی تھی، پتہ ہے حالی، ساری زندگی لوگوں نے میری معذوری کو ترحم سے دیکھا اور مجھے جیسے احساس کمتری کے کھول میں بند کر دیا، اور پھر کالج میں ہماری ملاقات ہوئی، فارم جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی، تب تم نے اپنے ساتھ میرا فارم بھی جمع کروا دیا تھا، اور پھر پتہ ہے تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، یوں لگا جیسے ساری فضا نم نم سی ہو۔ میں نے کیا کہا تھا سنڈریلا؟ حالہ کا لہجہ رند گیا تھا۔ ٹیرس کا جھولا ہولے ہولے جھول رہا تھا، شام روشنیوں سے جیسی ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنا حق چھینو۔ اپنا حق لینے والے غاصب نہیں ہوتے، خود آگے بڑھنا پڑتا ہے، تبھی کچھ ہاتھ آتا ہے، ورنہ لوگ ہمیں رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے میری زندگی میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا، بلکہ انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ بھائی کے بعد وہ دوسری ہستی تم ہو حالی۔ وہ حالہ کو جکڑے کھڑی تھی۔ حالہ نے اسے ہولے سے پرے کیا۔ رونا بند کرو پاگل لڑکی، بیوٹیشن کی محنت کیوں غارت کرنے پر تلی ہو؟ وہ نم آنکھوں سے ہنس دی تھی۔ حالہ نے اسے جیسے دھمکی دی تھی۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جسم کی معذوری کچھ نہیں ہوتی، اصل معذوری تو سوچ کی ہوتی ہے۔ وہ دونوں نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں، نینا کے کمرے میں جا کر گفٹ کھولنے لگی تھیں۔ نینا نے سب سے پہلے حالہ کا دیا ہوا گفٹ کھولا اور پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تو وہی سوٹ ہے جو تم 2 ماہ سے کڑھائی کر رہی تھی۔ ہاں، جب میں یہ تمہیں دکھانے کالج لائی تو تمہیں بہت پسند آیا تھا، میں نے سوچا یہی تمہیں دے دوں۔ حالہ نے مسکرا کر اسے مطلع کیا تھا۔ نینا کی آنکھیں نئے سرے سے نم ہوئی تھیں۔ حالی، یہ تو تمہیں بہت پسند تھا نا؟ تم نے تو اس پر بہت محنت کی تھی نا؟ تم اور میں الگ تھوڑی ہیں، تم پہنو یا پھر میں، ایک ہی بات ہے، وہ خلوص سے کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ نینا، تمہیں خالد انکل کی مسز بلا رہی ہیں۔ نینا نے حالہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حالی، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ حالہ سر ہلاتی وہیں بیٹھ رہی۔ لائٹ کلر کے کرتے میں ملبوس وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف آیا تھا۔ یہ میری بہن کی برتھ ڈے کے دن آپ اسے کیوں رلانے پر تلی ہوئی ہیں؟ لہجہ تنزیہ تھا یا نہیں، مگر حالہ کو محسوس ہوا تھا۔ غلافی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور جواب دیا، آنکھوں کی بینائی کے لیے کبھی کبھی رونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بڑا پرسکون لہجہ تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا، گڈ، خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھینکس فار واٹ؟ وہ ہولے سے خوبصورت ہنسی ہنسا تھا۔ کل شام کی جو چائے پلائی تھی، میں زیادہ تر کافی پیتا ہوں، مگر آپ کے ہاتھوں کی بنی چائے پی کر سوچا کبھی کبھی چائے ضرور پی لینی چاہیے۔ آپ واقعی بہت اچھی چائے بناتی ہیں۔ پھر تو میں ہرگز بھی آپ کے شکریہ کی مستحق نہیں۔ بڑا ٹھنڈا ٹھار لہجہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شام کی چائے ہمیشہ ابا بناتے ہیں، میں خود بہت بری چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا، ہولے سے بڑبڑایا، یہ تو واقعی سائیکو ہے۔ حالانکہ تیز سماعتوں نے اس کے کہے گئے الفاظ اچک لیے تھے۔ جاتے جاتے مڑی اور طنزیہ لہجے میں بولی، دوسروں کو سائیکو قرار دینے والوں کو خود کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر چلتی جا رہی تھی۔ چال میں عجیب سی تمکنت اور وقار تھا۔ یہ حالہ اکرام اور اشر عالم کی تیسری ملاقات۔